ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ کون سا ایسا بندہ ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہے، اس کے بچے بیماریوں سے محفوظ رہیں؟ تو ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی دعا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور ابن ماجہ میں یہ روایت منقول ہے کہ جو شخص اس دعا کو کسی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھ کے پڑھ لے، کوئی شخص کسی مرض میں مبتلا ہے، بخار میں مبتلا ہے، اللہ معاف فرمائے فالج کینسر میں مبتلا ہے، اللہ حفاظت فرمائے وہ کسی اور بڑے مرض کے اندر مبتلا ہے، تو اس شخص کو دیکھ کے جو یہ دعا پڑھے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعا پڑھنے والے کی اس بیماری سے حفاظت فرما لیں گے۔ کتنا آسان سا نسخہ ہے۔ میں نے کسی کو دیکھا کہ وہ کسی قسم کی جسمانی یا روحانی مرض کے اندر مبتلا ہے، اللہ معاف فرمائے کینسر میں مبتلا ہے، اللہ معاف فرمائے وہ ہیپاٹائٹس کے اندر مبتلا ہے، وہ فالج کا مریض ہے، وہ شوگر کا مریض ہے، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اس شخص کو دیکھ کے یہ دعا پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریف و صلہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مرض سے عافیت بخشی جس مرض کے اندر تمہیں مبتلا کر دیا، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اپنی مخلوق میں سے مجھے بہت سے لوگوں سے اچھا بنایا، بہت سے لوگوں سے صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائی۔ تو یہ اس دعا کا مفہوم ہے۔ تو آپ کسی بھی مریض کو دیکھ کے، وہ خواہ روحانی ہے، تکبر کے اندر مبتلا ہے، بے دینی کے اندر مبتلا ہے، اور کسی جرم کے اندر مبتلا ہے، اس کو دیکھ کے بھی آپ اگر یہ دعا پڑھیں گے کہ اللہ اس مرض کے اندر یہ شخص تو مبتلا ہو گیا، آپ نے میری حفاظت فرمائی، تو میرے نبی نے فرمایا جو اس دعا کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس مریض کو جو مرض لگا ہے دعا پڑھنے والے کی اس مرض سے حفاظت فرما لیں گے۔ تو یہ بڑی بہترین دعا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سکھا دی ہے، تو اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے مریض کو دیکھ کے آہستہ پڑھیں، دل میں پڑھیں، اونچی آواز سے نہ پڑھیں تاکہ مریض کی دل آزاری نہ ہو۔ تو اس دعا کو یاد کریں، حفظ جاں بنا لیں۔ ابن ماجہ کے اندر یہ دعا منقول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی